حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سب آپ علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ مہمان کی مہمان نوازی فرمائی۔ اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کا لقب ہے ابو الضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور ظاہری شکل اور شباہت تاجدار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دارالحکومت بھی بابل ہی تھا۔ نمرود بہت سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ تھا۔ ایسا بدبخت تھا کہ تھا تو بندہ مگر دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر کے ان سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند فرمایا، دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی سلسلہ میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان توحید کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اللہ پاک نے اس مناظرہ کو پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں ذکر فرمایا ہے۔ اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے: ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے۔ نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے درمیان میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ چنانچہ جب نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ کا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دلیل کا جواب نہ دے سکنا نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا، لہذا اس بیوقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت احمقانہ جواب دیا، بولا، میں بھی زندگی اور موت دیتا، یعنی اے ابراہیم، آپ کے کہنے کے مطابق اگر رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا آپ ہی کی دلیل کے روح سے میں رب ہوا۔ پھر نمرود نے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور کہا، دیکھو، جسے میں نے چھوڑا اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے میں نے موت دی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ اے نمرود، بے جان جسم میں جان پیدا کرنا تو تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اے رب ہونے کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا دے، وہ یہ کہ سورج ایک بے جان جسم ہے، یہ مسلسل حرکت کر رہا ہے، چلو اس کی حرکت کو روکنا بھی مشکل صحیح، تو بس اتنا کر کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سمت بدل دے اور سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف چلا کر دکھا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا اور بکا رہ گیا۔ اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ نہ بن سکا، ہٹ درمی کرتے ہوئے بولا، ابراہیم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، اس رب سے مانگو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ایک ریت کے ٹھیلے کے قریب سے گزر ہوا، وہاں سے آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھر لی اور گھر پہنچے، ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا اور خود آرام فرمانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ عرض کیا، وہی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔